بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام اور منتظمین مسابقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار مسابقے میں میرا موضوع سخن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس عظیم مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی منتخب ہستیوں نے انسانوں کو ہر غلامی سے نجات دلا کر صرف خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکنا سکھایا ہے۔ اگر آپ ان پاکیزہ نفوس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات ارضی میں جتنے انبیاء و رسول مبعوث ہوئے، ان سب کی تشریف آوری کا اصل سبب اور مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کبریائی سے روشناس کرا کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکانا تھا۔ ہمیں قرآن حکیم اور دیگر صحائف آسمانی کی وساطت سے جتنے انبیاء اور رسول کے پاکیزہ زندگی کے حالات معلوم ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہر ایک لمحہ اقوام و ملل کو تصور توحید الہی سے آشنائی میں بسر ہوا ہے، اور اس جد و جہد میں انہیں انتہائی اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انہیں ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی ہے کہ اگر محض اس کا تصور کر لیا جائے تو انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے مہیب شعلوں کی نظر کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی بطن ماہی میں کچھ عرصے کے لیے رہنا پڑا، حتیٰ کہ انتہائی جبریہ کے ایک قوم نے اللہ کے ایک نبی برحق کو آرے سے چیر کر رکھ دیا، اور خود ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ ایسا جگر فگار اور لرزہ خیز سلوک روا رکھا گیا جس سے تصور عقل انسانیت کو بھی پسینہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جائے پیدائش سے نکالا گیا، شعبہ ابی طالب میں 2.5 سال تک محصور رکھا گیا۔ ان کی ایسی آزمائش کی گئی کہ چشم فلک کے بھی آنسو نکل پڑے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ کلمات کہے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی۔ طائف کے بازاروں میں آپ کے آب ریشم سے بھی نازک جسم اطہر کو پتھروں سے مضروب کیا گیا، اور جب وہ خیر الخلائق ہستی ایک لمحے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے رکتی تو آوارگان طائف دوبارہ پھر سے آپ کے جسم اطہر نبوت کو تختہ مشق و ستم بنانے لگتے، اور صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے اعزاء اور اقربا اور آپ کے رفقائے کرام کو بھی مصائب کی بھٹی میں جھونکا گیا۔ آپ کی صاحبزادی کو نوک سینہ سے شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھا مار کر شہید کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اللہ کے آپ پر جنگ مسلط کر کے چراغ توحید الہی کو بجھانے کی ناپاک اور مجرمانہ کوششیں کی گئی۔ منکرین توحید ربانی ہر لمحے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے پلاننگیں تیار کرتی رہی، لیکن اللہ کے یہ محبوب بندے اور بزرگ ہستیاں، اللہ رب العزت کے یہ منتخب ہستیاں، انبیاء اور رسول اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔
اور انہیں یہ ساری تکلیفیں ان عظیم ہستیوں کو اس لیے دی گئی کہ صرف انہوں نے حق کا بول بالا کرنا چاہا۔ معزز بھائیو، آج دنیا اہل اسلام جس افراتفری کا شکار ہے، تذبذب اور بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، یاس و قنوطیت اور بے چارگی مسلمانوں کے قلوب و اذہان پر اپنا بے رحمانہ تسلط جماتی چلی جا رہی ہے۔ اہل اسلام اغیار کے در پر نہ صرف جھکے ہوئے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو ایک احساس تفاخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ افسوس، آج ہم حسن طلب کے انداز بھولتے جا رہے ہیں۔ ہوس پرستی جنون کی حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سب خرابی، اس کا بنیادی سبب فقط یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یعنی الوہیت و کبریائی کی شان و رفعت کو آج بھول بیٹھے۔ معزز بھائیو، اللہ رب العزت کے حضور نیاز مندی انسان کو ارتقاء بخشتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام محمود پر متمکن ہونے کے باوجود زندگی کے ہر لمحات میں ثناء رب جلیل اور خدائے واحد کے توحید میں زمزمہ سنج رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر محکم یقین ہی انسان کو معراج آدمیت کراتی ہے، اور انہی پر کامل بھروسے کے ذریعے سے انسان بہت سارے مصائب سے دوچار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنے سے، ہر قسم کے خوف و وحشت سے انسان بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب ایک مسلمان خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ عبودیت کے انتہاؤں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مقام عبودیت سے اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ ملائکۃ المقربین کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں میرے بندے نے میری توحید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور مقصد حیات بنا لیا ہے، اس لیے اس کے اوپر تمام نوازشات کو کھول دیا جائے۔ جب انسان تعیشات زمانہ کو تج کر مقام کبریائی کے رفعتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دریاؤں اور سمندروں کے تلاطم خیز موجیں، برق و بارہ کے ہنگامے، آندھیوں کی حشر خیزیاں اور خزائن مخفی و جلی سب اس کے نوکے پا کے اسیر بنا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کو راسخ کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جو شخص انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کے عظیم مقصد کو دانستہ یا نادانستہ طور پر صرف نظر کرتا ہے، اس سے چشم پوشی کرتا ہے، تو اسے اپنے موقع پر بار بار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ اپنی ساری دین و دنیا، اپنی متاع دین و دنیا ہی لوٹا بیٹھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس عظیم مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔